بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سو آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اردو کی کتاب جس کا نام ہے سدا بہار، اور وہ ہے تیسری جماعت کے لیے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یونٹ نمبر 2 کا پہلا لیسن جس کا نام ہے گرمی کی چھٹیاں۔ یہ آج ہم تھوڑا سا اس کے بارے میں ریڈ کریں گے، اس کی ایکسرسائز ڈسکس کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ چلے جی ریڈنگ کو شروع کرتے ہیں۔ اس بار حفصہ، سعد اور دانش نے یہ سوچ رکھا تھا کہ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کوئٹہ جائیں گے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے ابو کو راضی کیا۔ ان کے ابو کی ٹانگ کا آپریشن ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے انہیں سفر کی اجازت تو دے دی تھی مگر بھاری چیزیں اٹھانے سے منع کیا تھا۔ اسی لیے ان تینوں بچوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اپنے الگ الگ بستے بنائیں گے اور انہیں خود ہی اٹھائیں گے۔ حفصہ کے بستے میں بہت سی کتابیں تھیں۔ اتوار کی شام کو سب لوگ بس میں سوار ہوئے۔ بس اپنے وقت پر چلی۔ رستے میں کئی پہاڑ آئے۔ تھوڑی دیر میں رات ہو گئی۔ اندھیرے میں سفر کا مزہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ نہ تو باہر کچھ دیکھ سکتے تھے اور نہ سو سکتے تھے کیونکہ ٹیپ ریکارڈر کا شور سونے نہیں دے رہا تھا۔ بس صبح 7 بجے کوئٹہ پہنچی۔ حفصہ نے سڑک کے کنارے لگے بورڈ کو پڑھا، سراب روڈ۔ بس رکی تو سب مسافر اترے۔ وہ سب ٹیکسی کر کے ہوٹل پہنچے جہاں ان کے ابو نے ایک کمرہ لیا۔ سب نے کچھ دیر آرام کیا۔ دوپہر کو سب باہر نکلے۔ اف، کتنی گرمی، شدید گرمی، اس سے اچھا موسم تو کراچی میں ہے، انہوں نے سوچا۔ مطلب اس ٹائم کوئٹہ میں گرمیوں کا موسم تھا، بہت سخت گرمی ہو رہی تھی۔ آگے دیکھیے، ابو نے ایک آدمی سے پوچھا، لیاقت بازار کہاں ہے؟ اس آدمی نے ہنس کر کہا، آپ لیاقت بازار میں ہی کھڑے ہیں۔ سب شرمندگی سے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس دیے۔ ابو نے زیارت جانے کے لیے گاڑی والے سے بات کی۔ اس نے اگلے دن صبح آنے کا وعدہ کیا۔ اگلے دن سب زیارت کے لیے گئے۔ زیارت ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کی سیر کو گئے کے لیے روانہ ہو گئے۔ گرمی بہت تھی، اس لیے جگہ جگہ گاڑی روک کر جھرنوں سے منہ ہاتھ دھوئے اور پانی پیا۔ جھرنے مطلب جیسے پانی نہیں بہہ رہا ہوتا پتھروں سے درمیان سے، جھرنے کہا جاتا ہے، اور پانی پیا۔ راستے بھر وہ آلو بخارے اور سیب کے باغ دیکھ کر حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ 3 گھنٹے بعد زیارت پہنچے۔ زیارت بہت خوبصورت تھا، ہر جگہ سبزہ ہی سبزہ، درخت بھی تھے، گلاب کے پودوں کی باڑیں بھی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دوپہر ہوئی تو انہوں نے ایک ہوٹل میں کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران ہی آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور گرج چمک کے ساتھ بارش شروع ہو گئی۔ وہ سب بہت خوش ہوئے۔ کھانے کے بعد سعد اور دانش کرکٹ کھیلنے لگے۔ حفصہ اپنی امی کے ساتھ ٹہلنے لگی، کچھ اور بچے بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگے۔ وہ لوگ بلوچ چی زبان بول رہے تھے، ان کی زبان انہیں سمجھ میں نہیں آئی مگر پھر بھی ان سے دوستی ہو گئی۔ شام کو سب قائد اعظم کی رہائش گاہ دیکھنے گئے۔ وہاں انہوں نے اخروٹ کے درخت دیکھے اور بہت حیران ہوئے۔ وہاں کے ملازم نے قائد اعظم کی وہ خواب گاہ کھول کر دکھائی جہاں انہوں نے بیماری کے دن گزارے تھے۔ ساتھ ہی ان کے ڈاکٹر اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کے کمرے بھی دکھائے۔ ہر چیز بہت سنبھال کے رکھی گئی تھی۔ پھر سب ریسٹ ہاؤس واپس آ گئے۔ رات کو سب نے بستر میں بیٹھ کر خشک میوے کھائے۔ دوسرے دن بھی گھومنے گئے۔ 4 دن بعد ٹرین کے ذریعے کراچی واپس آئے۔ ٹرین کا سفر بس سے بہت تیز تھا۔ راستے میں بہت ساری سرنگیں آئیں جنہیں وہ گنتے رہے۔ کراچی پہنچ کر انہوں نے سب گھر والوں کو سفر کا حال سنایا اور ساتھ ہی چیرے اور خشک میوے بھی دیے۔ یہ تھی جی ریڈنگ کس چیپٹر کی؟ گرمی کی چھٹیوں کی۔ اب ہم الفاظ معنی پر چلتے ہیں۔ جھرنوں، آبشاروں، باڑیں، کوتاریں، مادر ملت، قوم کی ماں یعنی فاطمہ جناح کا خطاب،
سرنگیں زمین دوز راستے، زمین دوز یعنی جب زمین میں سینٹر میں سوراخ کر کے یہ جگہ بنائی جاتی ہے اسے سرنگیں کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے MCQs، حفصہ کے بستے میں بہت سی ڈیش تھیں کتابیں، بس صبح ڈیش بجے کوئٹہ پہنچی 7، 4 دن کے بعد ڈیش کے ذریعے کراچی واپس آئے ٹرین، قائد اعظم نے بیماری کے آخری دن ڈیش میں گزارے زیارت۔ نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں جی۔ نیکسٹ پیج میں یہ کچھ شہر اور ملکوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کو آپ نے الفبائی ترتیب یعنی جو ہمارے حروف تہاجی ہے اس کی ترتیب میں لکھنا ہے، یہ دیکھ لیں۔ پھر کوشچن نمبر 3 جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کوشچن نمبر 3 میں کچھ میوہ جات کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو خشک میوہ جات ہوتے ہیں ان کے آپ نے یہی جو نام دیے گئے ہیں ان کو آپ نے ترتیب میں لکھنا ہے جس طرح یہ گیون ہے، اور ساتھ ان کی پکچرز بنا لینی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن پر جو ہے کہ سوال جواب۔ چلیے جی، سوال جواب کا آنسر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ پہلا سوال ہے، ابو کوئٹہ جانے کے لیے کیوں راضی نہیں ہو رہے تھے؟ کیونکہ ان کی ٹانگ کا آپریشن ہوا تھا۔ اگلا سوال، سڑک کے کنارے لگے بورڈ پر کیا لکھا تھا؟ سریاب روڈ لکھا ہوا تھا، مطلب روڈ کا نام لکھا ہوا تھا۔ آگے دیکھیے، سڑک کے کنارے والا سوال ہو گیا۔ اب سوال نمبر 3 چلتے ہیں ہم، زیارت کی اہم جگہ کون سی ہے؟ تو اس کا آنسر دیکھیے، قائد اعظم کی رہائش گاہ، جہاں قائد اعظم رہے ہیں۔ رہائش گاہ کا مطلب ہوتا ہے جہاں کوئی انسان رہتا ہے۔ کیا آپ کہیں جاتے وقت کتابیں ساتھ لے جاتے ہیں؟ یہ تو مجھے پتا ہے کوئی بچہ اس طرح کا نہیں ہوتا جو بکس لے کے جائے ساتھ، وہ بھی گھومنے پھرنے جب جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ لے کے جاتے ہیں تو آپ ہاں لکھ دیں، نہیں لے کے جاتے تو نہ لکھ دیں۔ اس کہانی کا مرکزی خیال کیا ہے؟ اس کہانی کا بیسک مرکزی خیال تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنا چاہیے، ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے جب وہ بیمار ہوں، اور اس کے علاوہ ہمیں تاریخی مقامات کی سیر کرنی چاہیے تاکہ ہمیں مختلف طرح کی تاریخی معلومات حاصل ہو سکیں۔ آخری سوال کیا ہے، اس کہانی کا کون سا کردار آپ کو اچھا لگا اور کیوں؟ میری جو اوپینین ہے اس میں مجھے بچوں کا جو تینوں بچے تھے یعنی حفصہ، سعد اور دانش کا کردار اچھا لگا، کیونکہ انہوں نے اپنے ابو کی مدد کی، انہیں پتا تھا کہ ان کے ابو کا آپریشن ہوا ہوا ٹانگ کا، اس وجہ سے۔ اب ہم چلتے ہیں جی الفاظ جملوں پر۔ الفاظ جملے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ یہ ہیں جی الفاظ جملے۔ پہلا جملہ ہے چھٹیوں کا، ہم گرمی کی چھٹیاں گزارنے مری گئے۔ اگلا دیکھیے، اگلا لفظ کیا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، سفر، مجھے ریل گاڑی کا سفر پسند ہے۔ اسی طرح اگلا جو ہے وہ ہے جھوٹ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر اس سے اگلی ہے فجر، فجر کی نماز ضرور ادا کرنی چاہیے۔ پھر اگلا ہے قائد اعظم، قائد اعظم ایک لیڈر تھے۔ سنبھال، ہمیں اپنی چیزیں سنبھال کر رکھنی چاہیے۔ آخری ہے کرکٹ، مجھے کرکٹ بہت پسند ہے۔ یہ تھے جی کچھ الفاظ جملے۔ اب ہم نیکسٹ پیج پر چلتے ہیں جس میں ہم نے اسم تلاش کرنے ہیں اس پکچر کے اندر سے۔ اسم کہتے ہیں کسی بھی چیز کے نام کو، کسی جگہ کے نام کو، کسی بھی انسان کے نام کو۔ تو یہ میں نے 6 اسم تلاش کر لیے ہیں، آپ بے شک اسکرین شاٹ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ اگلا کوشچن ہے ضمیر شخصی کا کیا ہے جی؟ کسی انسان کے نام کی جگہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ضمیر شخصی کہلاتا ہے۔ اس میں یہ دیکھیے جو فل ان دا بلینک ہے وہ فل کر لی ہیں، اس کا بھی آپ کائنڈلی اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو، دیکھ لیں۔ یہ تھی جی آج کی ویڈیو جس میں نے آپ کے ساتھ ایک لیسن شیئر کیا، اس کی ریڈنگ، اس کے ساتھ ڈیٹیل ساری۔ تو اگلا چیپٹر ہے جی میرے ہمسائے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کسی بک کا بھی کوئی بھی ایکسرسائز کا سولوشن آپ کو چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں۔ مجھے دیجئے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔